اللہ کی توفیق سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ باب فی الاقتصاد فی العبادہ، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان کسی سواری پر سفر کرتا ہے، یا سواری جیسے گدھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے۔ یہ جس طرح سواری پر اگر زیادہ لوڈنگ کرے گا تو سفر مشکل بھی ہو جائے گا، اور اپنی منزل تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکن تک مشکل اور ناممکن بھی بن جائے گا، راستے میں سواری تھک جائے گی۔ اگر انسان اپنی سواری، چاہے وہ گاڑی ہو یا جانور ہو، اس پر لوڈنگ بھی مناسب رکھے گا اور اس کا خیال بھی رکھے گا اور مسلسل سفر میں رہے گا، سفر جاری رکھے گا، تو اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ اسی طرح انسان کا نفس ہے، نفس پر جتنا بوجھ ڈالے گا زیادہ معمول سے زیادہ عبادات کا، یعنی ایک تو ہے نا فرائض میں بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت، اسی باب میں آیت ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ الیسر، یہ آیت نازل ہوئی ہے ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں، کہ جب تم لوگ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی گنتی پوری کر لے، یعنی وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، نوافل ہوں، اس میں جب بھی مشقت آ جاتی ہے تو وہ مشقت ساقط ہو جاتی ہے، آسانی کی طرف حکم چلا جاتا ہے۔ تو اسی چیپٹر میں وہ واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 لوگوں کا ذکر ہوا۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین، یعنی ان کے پاس 3 لوگ آئے، 3 افراد، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات نوافل کے بارے میں سوال کیا۔ تو جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا، یعنی وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ تو پاک صاف ہیں، آپ کے نہ کوئی گناہ ہیں، آپ کو تو اتنی ضرورت نہیں، ہمیں تو زیادہ کرنے چاہیے اعمال۔ یہ ان کے ذہن میں بات آئی۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ رات کی عبادت کروں گا، نوافل پڑھا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں تو کبھی بھی عورتوں کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ یوں کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ جو تمہیں خطرہ لاحق ہوا تقوی اور خشیت کا، اللہ کی تقوی اور خشیت کا، مجھے تم سے زیادہ خوف ہے اللہ کا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، مجھے تو زیادہ ڈر ہے، میرے برابر تو تم میں سے کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں۔ لہٰذا جس شخص نے بھی میرے طریقے سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب یہاں کیا ہے کہ ہمیں عبادات کے معاملے میں، تقوی اور خشیت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی ہوگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تھوڑا سمجھنا اپنے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے فرض نماز کے بعد 33 تسبیح کرنا، تو ہمارے اس آج کے چیپٹر سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ وہ تسبیح 33 کی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے ہمیں 3300 مرتبہ بھی پڑھے نا ہم 3300 مرتبہ، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ہلکے سے عمل پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ یعنی اس میں تخفیف بھی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھنے میں تو تھوڑی سی تسبیح لگتی ہے، لوگ ہزاروں کی کرتے ہیں، لیکن اس 1000 والی تسبیح سے زیادہ فائدہ ہوگا اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ایک نفل مقرر کیا ہے اس میں زیادہ وزن ہے، اور پھر یہ اللہ کی حکمت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اسی چیپٹر میں ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے یعنی نفل نماز پڑھتے ہوئے نیند آ جائے تو یعنی اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند ختم ہو جائے۔ تو تم میں سے کوئی بھی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگتے ہوئے اگر جب نماز پڑھتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ پر جو ہے وہ بد دعا کر رہا ہے، لہذا ایسی حالت میں سونا بہتر ہے۔ حالانکہ جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت ساری نماز پڑھنی ہے، جذبے کی پیچھے نہیں چلنا ہے، یہ شرعی حکم بھی جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ بھی عبادات کا شوق رکھتے ہیں، یہ چیپٹر جو ہے اس چیپٹر میں یہ اصول سمجھایا جا رہا ہے، جس اصول کو توڑنے کی وجہ سے کئی لوگ رہبانیت کی طرف یا افراط تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اعمال کو بلکہ وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عبادات کا شوق، عبادات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دیکھیں اب ہم اس چیپٹر سے پہلے کیا کیا پڑھ چکے ہیں، توبہ کا چیپٹر گزرا ہے، اخلاص کا چیپٹر گزرا، صبر کا، صدق کا، اور مراقبہ یعنی اللہ کا دھیان، تقوی، یقین، توکل، استقامت، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر، دنیا فنا ہے اس بات کو سوچنا، آخرت کے ہولناک مناظر کو سوچنا، اور پھر جو چیپٹر اس کے بعد آیا تھا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا اور مجاہدہ، آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا، اور پھر اس سے جو پچھلا چیپٹر ہے جو ہم ابھی جس کو چھوڑ کے اس میں داخل ہوئے ہیں، اس میں تھا نیکیوں کے کئی کثرت طرق، نیکیوں کے کئی طریقے ہیں، راستے ہیں، نیکیوں کے دروازے ہیں، طرح طرح کے موقع ہیں نیکیاں کرنے کے، اور پھر عمل کی حفاظت، یہ اس کے بعد آئے گا۔ تو اتنی ترغیب کے بعد یہ اصول سمجھانا ضروری تھا۔ تو اس چیپٹر میں ہمیں یہ اصول سمجھایا گیا ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس اصول کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ جو چند احادیث ہم نے منتخب کی تھی، اس سے چیپٹر کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو نوافل کی بات ہو رہی ہے نا، فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی عمل کرو استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو نوافل میں تو اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کیا چیز مد نظر رکھنی ہے ہم نے، جب بھی نفل جتنے بھی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفلوں کی اہمیت نہ رہے، جس طرح ہمارے اندر یہ آ چکی ہے چیز، سنتیں تک نہیں لوگ پڑھتے، اور اشراق، چاشت، اس طرح کے نوافل تو اہمیت ہی نہیں رہی۔ یہ چیپٹر اس لیے ہے کہ یہ سارے عمل کرو،
سارے عمل کرنے ہیں لیکن ان کو میانہ روی کے ساتھ ان کو عمل میں لاؤ. مطلب آپ چاش کی کم از کم زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں تو آپ جو ہے نا 2 رکعت پڑھ لو. اپنی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت سے آغاز کرو. تہجد کی رکعت جو رکعت ہیں وہ محدود نہیں ہے، متعین نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھیں، 40 پڑھ لیں. لیکن آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ تہجد میں نے پڑھنی ہے، ہمیشگی کرنی ہے، لیکن کتنی کر سکتا ہوں. وطر سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں ہمیشگی کے ساتھ، یا 10 پڑھ سکتے ہیں. جتنی آپ کے لیے نارمل ہو اتنی آپ پڑھیں اور اس پر پابندی یعنی ہمیشگی اختیار کریں. ہمیشگی کی کیوں ترغیب ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس عمل پر آپ ہمیشگی کرتے ہیں، چاہے وہ نفل ہے، فرض ہے، تو سفر یا بیماری کی وجہ سے چاہے مہینہ کئی مہینے ناغے ہو جائیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل جاری رکھتا ہے. اسے بیماری اور سفر کے دنوں میں بھی اسے وہ عمل جو عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، چاہے وہ نفل ہیں، اسے ان کا اسی طرح اجر ملتا ہے جس طرح وہ صحت کے دنوں میں عمل کرتا تھا. تو یہ فائدہ ہے. ایک تو ذہن میں رکھنا کہ ہمیشگی کرنی ہے اور یہ تمام اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ہمیشگی کے لیے ہمیشگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اعتدال اختیار کرنا ہے کہ اس کی اتنی لمٹ میں رہیں کہ جو ہمارے بس میں ہو، جس پر ہم ہمیشگی اختیار کر سکیں. تو یہ اصل بات ہے. اب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کریں.